یہ کسی خوبصورت شخص سے جیسا ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے جس کو خوبصورت کیا، اپنے آپ اور خوبصورت آدمی نہ ہو تو کسی خوبصورت سے اگر دعا کی درخواست کی جائے تو اس کی دعا اس بدصورت کے لیے قبول ہو جاتی ہے؟ کیا سمجھیے کہ ایک مومن آدمی نیک آدمی ہے، دوسرا آدمی نیک نہیں ہے، وہ کسی مومن سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، تو کیا اس کی دعا اس برے آدمی کے لیے قبول ہو جاتی ہے درخواست کرنے پر کہ یہ اندر سے دعا نکلنی چاہیے؟ بعض اوقات درخواست کیے بغیر بھی دعا نکل آتی ہے اندر سے، وہ تو قبولیت کی بات ہے، لیکن وہ دوسرے کے اندر سے. ہاں کافروں کے پاس سے مومن گزرے، کافروں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ ویسی دعا کر کے چلے گئے، اثر ہو گیا. آپ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ خوبصورت نے اب بدصورت کے لیے دعا کر دی، یا اللہ یہ جو انسان ہے اس انسان کی بظاہر شکل کمزور ہے، اس کو کوئی تو جلوہ اپنا دکھا کیا ہو. آپ یہ اندازہ یہ عرب کے اندر، عرب زمانہ جاہل کا عرب ہے، اس وقت حضور پاک کی تشریف آ گئی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہ کیا ہم نے اذان ہونی نہیں دینا. یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ بڑے جیلس ہو گئے خوبصورت لوگ کہ یہ خوبصورتی تمہاری اور ہے، یہ اور خوبصورتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عشق کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کا عشق، بلکہ دونوں ہی پیدا ہو جاتے ہے بات. وہ اور مقام اور ہے. آپ نے مطلب نہیں دیکھا ہوگا میاں محمد صاحب کو، صاحب الملوک لکھنے والے کو، صاحب الملوک جو ہے اس کا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، اس نے کہا کہ یا اللہ مطلب تو شکل تو کوئی لمبی چڑی میری خوبصورت نہیں ہے، کوئی خوبصورت موتی دے دے مجھے، ایسا میٹھا میوہ بخش خدایا رحمت اپنی پارو. ایسا میٹھا میوہ ملا اس کو کلام کا کہ شیریں سخنی ہو گیا. تو حسن جو ہے یہ بے شمار طرح کا، میں تو اب کہتا ہوں حسن جو ہے یہ چاہنے والے کا نام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حسن کس کا نام ہے؟ چہرہ نہیں آئے تو کردار چاہنے والا آ جائے گا، کردار نہیں چاہنے والا تو وہاں سچویشن میں چاہنے والا آ گیا. ایک آدمی محنت کرتا ہے، کھڑا ہوا دھوپ میں کھڑا ہوا، پانی پلا رہا ہے، پودوں کو پانی دے رہا ہے، پاس سے گزرا ہے تو کسی کو رحم آ گیا کہ یا اللہ اس کے سر پر سایہ کر. پتہ نہیں کون سا سایہ آ گیا اس کے سر پر، پتہ نہیں کیا سایہ آ گیا. تو یہ سنسیئر آدمی اپنے مقام پر جو ہے اس کے لیے دعا کرنے والا کہیں نہ کہیں سے دعا کرنے والا کہیں سے آ جاتا ہے. بھائی یہ بات چھوڑ دو، آپ اپنے کمرے میں گھر بیٹھے پریشان ہو جاؤ، یہ کیا کہا؟ ہاں جب ہو جاتے ہو خاموشی سے بیٹھے رہو تو دعا والا جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے چل کے آ جائے گا. وہ لوگ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. جب اللہ کریم جو ہے آپ کی اندر سے پکار سنتا ہے تو اللہ کے بندے عباد الرحمان جو ہے وہ ایسے چلتے چلتے آتے ہیں، کہتے کیا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے تجھے کیا پتا؟ کہتے مجھے تو پتا کوئی نہیں، تو پریشان کیوں ہے؟ کہتے نہیں میں کوئی پریشان نہیں ہوں. کہتے تو پریشان ہے کہ وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا. اوہو ہم پریشان بچ گئے، یہ بات ہے. کہتے یہ بات تو پہلی دفعہ نہیں تیرے ساتھ 2 دفعہ ہوئی ہے. کہتے او تو کون ہے؟ کہتے تو کون ہے؟ کہ جا ٹھیک ہو گیا جب بھائی. وہ ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ بولے خدا نہ خاصہ کسی کو بھائی پریشان کر دے، بھائی نہیں ہوتے بھائی پریشان کر دے، بندہ بڑا پریشان حال ہے، کسی کو بھائی مجھے کیا کہہ گیا، دوسرا بھائی کیا گیا، تیسرا بھائی کیا گیا، 6 بھائی سارے کے سارے پریشان کر کے چلے گئے، پریشان بیٹھے رو رہا ہے. اوپر سے وہ بندہ آ گیا، کہتے پریشان ہے رو رہا ہے. کہتے بس کچھ نہ پوچھے میرے تو بہت درد ہو جائے گا. کہتے بات سنو، اس وقت تو حضرت یوسف والا مقام طے کر رہا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بھائیوں نے کہتا یوسف علیہ السلام کی پیغمبری میں آدھی سے زیادہ کنٹریبیوشن بھائیوں کی ہے. اللہ ان بھائیوں کے درجات میں اضافہ کرے. وہ پیغمبر بنانے والے تھے وہ ہیں. یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو. کہتا یوسف تو یوسف ہے ہی، خوبصورت تو ہے ہی، لیکن مصر کا بازار گرمانے والا بھائی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ اس منزل کو وہاں تک لے جانے میں بھائیوں کی کنٹریبیوشن. اس لیے آپ کو نہیں پتا ہر شے جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے، عالم امر کی طرف سے ہر شے آتی ہے. دعا کیے کر، دعا کیے کر.